صف بندی کر لیں آپ لوگ، مائیں بہنیں بھی صف بندی کر لیں۔ عید کی نماز ہم جانتے ہیں کہ 12 تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد 7 تکبیرات زوائد ہوتی ہیں اور پھر رکعت پوری کی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو 5 تکبیرات زوائد کہی جاتی ہیں اور اس کے بعد رکعت پوری کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آج عید الفطر کا دن ہے. اس دن کو ہم تہوار کے طور پر مناتے ہیں اور یہ تہوار ہمیں ہمارے اللہ نے دیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. اس عید کے موقع پر ہمیں کئی ایک اہم پیغامات لے کر جانا چاہیے. سب سے پہلا پیغام جو میں آج کے خطبے میں دینا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم اپنا تعلق علم اور اہل علم سے مضبوط کریں. کوئی بھی فیصلہ ہم دنیا کے اندر کریں یا کوئی بھی کام کریں تو وہ علم کی روشنی میں کریں. آج جو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے اور ہر طرف ہم پریشان نظر آتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا دخل جہل کا ہے، جہالت کا ہے. تو اس لیے علم سے ہم اپنا رابطہ مضبوط کریں. اللہ رب العالمین نے اس دین کے تعلق سے اور اس مذہب کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کی طرف میں بلاتا ہوں، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بصیرت پر ہوں، یعنی میں پورے علم کی روشنی میں تم کو مذہب کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے جو پیروکار ہیں، میرے جو ماننے والے ہیں، یہ سب بصیرت پر ہیں. تو یہ ہمارا مذہب کوئی اٹکل مذہب نہیں ہے اور ہمارے یہ جو تہوار ہیں یہ کوئی اٹکل تہوار نہیں ہے. ان کا تعلق بصیرت سے ہے، علم سے ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں ہماری وہ بصیرت والی ہیں. اسی لیے ہمیں کوئی بھی فیصلہ ہم کریں، دین کا ہو، شریعت کا ہو، تو وہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اہل علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور بالخصوص جو علم والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے.
علم والوں کے درجات کو اللہ رب العالمین بالخصوص بلند کرتا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر علم سے دور رہنے کی وجہ سے کتنی خرابیاں لازم آ رہی ہیں, کتنی برائیاں لازم آ رہی ہیں. مثال کے طور پر ہمارا ایک تہوار ہے, ہمارے اسلام نے, ہمارے مذہب نے, ہمارے اللہ نے ہمیں دو تہوار دیے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, جن کو ہم بہت ہی امن و شانتی کے ساتھ مناتے ہیں اور اس تہوار کا تعلق علم سے ہے. لیکن اگر اس میں جہالت آ جائے تو آپ دیکھیں ان تہواروں کے علاوہ نہ جانے کون کون سے تہوار لوگ ایجاد کرتے ہیں اور پھر برسر عام اسلام کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں. علم نہ ہو تو نہ جانے کون کون سے تہوار انسان سال کے اندر مناتا ہے اور اسلام کو رسوا کرنے کا سبب بنتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے روڈ پر ہو ہلہ ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کیا انجام دیا جاتا ہے. حالانکہ ہمارے جو دو تہوار ہمارے مذہب نے عطا کیے ہیں, ہم یہ بارہا کہتے چلے آئے ہیں کہ اگر ہمیں سیکورٹی نہ دی جائے اور اگر ہمیں کچھ نہ فراہم کیا جائے تب بھی ہم بہت ہی امن و شانتی کے ساتھ ہم اپنے دو تہوار 2 رکعت پڑھ کر اور آپس میں خوشیاں تقسیم کر کے ہم منا لیتے ہیں. لیکن اور جو تہوار ہیں آپ ان کو دیکھیے, اس میں روڈوں پر ڈانس ہو رہا ہے اور اس میں آتش بازی ہو رہی ہے, اس میں سینہ پیٹا جا رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے, راستے کو تنگ کیا جا رہا ہے, جلوس وغیرہ نکالے جا رہے ہیں, تو نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. تو ہمارے جو تہوار جن کا تعلق علم سے ہے تو ان کو ہم اسی وقت صحیح انداز میں منائیں گے جب ہم یہ جانیں گے کہ قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اور صرف 2 تہوار دیے ہیں جن کا تعلق علم سے ہے, بصیرت سے ہے. تو اپنا تعلق ہم علم سے مضبوط کریں, علم سے اپنا رشتہ جوڑیں. دنیا کے اندر کوئی بھی فیصلہ ہم کریں, شریعت کا کوئی بھی فیصلہ کریں تو علم کی بنیاد پر کریں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں علم کا دائرہ بڑا وسیع, اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارا علم صحیح ہو, اللہ رب العالمین کی توحید کو ہم جانیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم جانیں, کلمہ توحید کا صحیح مفہوم کیا ہے اس کو ہم جانیں, شرک کی قباحت کیا ہے, کتنی برائی ہے شرک کی کہ اس کے ساتھ کوئی بھی عبادت ہماری قبول نہیں ہوتی, ہم اس کی برائی کو جانیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں توحید کی اہمیت کیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے جانیں, اتباع سنت کی اہمیت کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کیا اہمیت ہے اس کو ہم جانیں. تو ان تمام چیزوں کا تعلق علم سے ہے. جب ہم اپنا تعلق علم سے اور اہل علم سے مضبوط کریں گے تب یہ چیزیں دنیا کے اندر عام ہوں گی. تو یہ پہلا پیغام تھا ہمارا آج کا کہ ہم علم سے اپنا رشتہ جوڑیں. ہماری مائیں بہنیں بھی عام طور سے عورتوں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کے یہاں بہت سی افواہیں عام ہو جاتی ہیں, دین کے تعلق سے بہت سی باتیں عام ہو جاتی ہیں, لہذا ان کو بھی علم سے بہت زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلا پیغام تھا. دوسرا پیغام آپ دیکھیں کہ ہم کبھی بھی اس دنیا کے اندر اپنے وجود کے مقصد سے غافل نہ ہوں. اگر ہم اپنے وجود کے مقصد سے غافل ہوئے تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے وجود سے غافل کر دے. قرآن کریم کی آیت ہم نے سورۃ الحشر کی آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے کل قیامت کے دن کیا پیش کیا ہے, اور بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ کو فراموش کر دیا. ان کے یہاں دین سے کوئی رغبت نہیں, اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہچانتے. تو آپ دیکھیں دین سے اگر ہم بے رغبت ہوئے
یا دین کو ہم نے ہلکے میں لیا، یا اللہ رب العالمین کو ہم نے فراموش کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں جانا، تو اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے وجود سے غافل کر دے گا، اور جب ہم کو ہمارے وجود سے غافل کر دے گا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم رددناه اسفل سافلین۔ یہ انسان جس پر اللہ رب العالمین نے بڑا احسان کیا، بڑا اکرام کیا، انسان کو اللہ رب العالمین نے بڑا محترم بنایا ہے، لیکن یہی انسان جب اللہ کے وجود سے غافل ہو، جب اپنے وجود سے غافل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو جب فراموش کرتا ہے، تو یہی انسان دنیا کا ایک سمجھ لیجئے کہ سب سے پست انسان بن جاتا ہے، سب سے پست مخلوق بن کر زندگی گزارتا ہے۔ کتنے انسان ہیں آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ان پر احسان کیا، ان کو جو ہے انسان بنایا، لیکن وہ اپنی حالت بگاڑ کر، نشے میں آ کر، شراب پی کر نالیوں میں پڑا رہتا ہے، روڈ کے کنارے پڑا رہتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہی انسان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم پر اکرام کیا ہے، احسان کیا ہے بنی آدم پر، کہ ہم نے اس کو اشرف بنایا ہے، ایک اچھی مخلوق بنایا ہے، لیکن یہی جب پستی والے کام کرتا ہے، جب غلط کام کرتا ہے، جب برے کام کرتا ہے، اور ہر وقت جب نشے میں دھت رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم رددناه اسفل سافلین، ہم اس کو پچھلوں کا پچھلا بنا دیتے ہیں، بالکل یہ پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں، ہمارا وجود کس لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے وجود سے غافل کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں، اور یہی لوگ اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں۔ تو یہ عید الفطر کا یہ دوسرا پیغام ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے وجود سے غافل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس سے ہم کبھی بھی غافل نہ ہو۔ آپ دیکھیں آج کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر استقامت پیدا کریں، ہم اپنے اندر استقامت پیدا کریں۔ اصل آپ دیکھیے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یا ایمان والا ہو جانا، اسلام والا ہو جانا، یہ اصل نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن استقامت نہیں ہے ان کے یہاں۔ تو اصل یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر ہم جم جائیں، اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزارا ہے یہ ہمیں استقامت کا پیغام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے رمضان المبارک سے استقامت نہ سیکھی، اور اگر ہماری عبادتوں کا معمول ویسے نہ رہا جیسے رمضان المبارک میں تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے رمضان المبارک سے کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین استقامت کے تعلق سے فرماتا ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں، اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، کبھی بھی اپنے ایمان سے سودا نہیں کرتے، کبھی بھی اپنے اسلام سے سودا نہیں کرتے، کبھی بھی اپنے مذہب سے سودا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، موت کے وقت رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آخرت میں جب یہ جائیں گے تب ان پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور یہ فرشتے ایسے لوگوں سے کہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، تم غمگین مت ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ اس جنت سے تم خوش ہو جاؤ کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا کے اندر، یعنی آج تم کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ استقامت کا فائدہ ہے۔ اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کسی کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کی ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو عید کے بعد کی زندگی وہ دیکھے۔ اگر عید کے بعد بھی اس کو نماز کی توفیق مل رہی ہے، عبادت کی توفیق مل رہی ہے، تب وہ سمجھے کہ ہماری عبادتیں انشاءاللہ قبول ہیں۔ ورنہ اگر عید کی نماز پڑھتے ہی وہ پھر اللہ کو بھول جائے اور نماز کا بھی پابند نہ رہ جائے، فرض نمازوں کا پابند نہ رہ جائے، پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان المبارک سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تو یہ تیسرا پیغام تھا عید الفطر کا آج کا، کہ ہم اپنے اندر استقامت پیدا کریں۔
ایک چوتھا اور آخری پیغام یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کی قبولیت کی فکر کریں، کہ ہمارا چھوٹا سے چھوٹا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں تھوڑے سے عمل کے بارے میں یہ خبر ہو جائے کہ یہ قبول ہو گیا تو ڈھیر سارے عمل سے ہم اس کو بہتر سمجھیں گے، بہت زیادہ عمل سے ہم اس کو بہتر سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے بڑے برگزیدہ پیغمبر جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت زیادہ آبادی بھی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی ان کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں اور کتنا بڑا عمل کر رہے ہیں کہ وہ مرکز توحید، پوری دنیا کا مرکز توحید ہے وہ خانہ کعبہ، اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کو بلند کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے یہ تھوڑی سی، یہ جو چھوٹی سی خدمت ہے اس کو قبول فرما لے، یہ جو چھوٹی سی خدمت کر رہے ہیں تیرے گھر کی اور تیری جو یہ عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بتائیے اتنے بڑے پیغمبر کو یہ فکر تھی کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، لہذا ہمیں بھی بڑی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہوں۔ اب ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کا تعلق غیب سے، اس کا تعلق غیب سے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن ہم ان شرطوں کو پوری کریں جو شرطیں ہماری شریعت نے اعمال کی قبولیت کی لگائی ہیں۔ لہذا کوئی بھی عمل ہم کریں ثواب کی نیت سے، عبادت کے لیے، تو اس میں دو چیزوں کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی چیز اخلاص، نیت کا صحیح ہونا۔ کوئی بھی نیک عمل ہم کریں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہماری نیت صحیح ہو، اور یہ بڑا وسیع مفہوم ہے اس کے اندر، شرک کی آمیزش نہ ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل نہ کیا جائے، اس کے اندر چھوٹا شرک بھی نہ ہو، بڑا شرک بھی نہ ہو، بالکل اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ نماز پڑھیں اللہ رب العالمین کے لیے پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں نماز کے اندر جب اخلاص ہوگا تو سارے ارکان بہت ہی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ انجام دیے جائیں گے، اور اگر خلوص نہیں ہوگا، صرف خانہ پوری کرنی ہوگی تو پھر جلدی جلدی انسان بوجھ سمجھ کر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز عمل کی قبولیت میں اخلاص کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہمارا عمل کب قبول ہوگا؟ ایک متابعت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم پیروی کریں گے، آپ کی اطاعت میں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام جب ہم آپ کی اطاعت میں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب ہم کریں گے، تب جا کر ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوگا۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے ہم بہت فکر مند رہیں۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ دین پر ڈٹ جائیں گے اور جب آپ دین پر ثابت قدم رہیں گے، حق بات کہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو زد و کوب کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، اور حالات جو ہے ہمارے لیے تنگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور حق کی وصیت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو پریشانیاں آ سکتی ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، مذہب اسلام پر چلنے والوں پر مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو آج جیسا کہ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ہمارے بھائی ہیں جن پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امن والی زندگی عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے، ورنہ دنیا کے اندر ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں بیچارے جو ہر آن موت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے اپنی یہ عادت بنا لی ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد ہم زندہ نہ رہیں۔ صبر و استقامت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا ہے، لہذا ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں ان بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو امن اور چین اور سکون عطا فرمائے۔ جس طرح سے ہم اور چین کے ساتھ رہ رہے ہیں،
اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، بہت سی پریشانیوں کے باوجود عرصہ حیات ہم پر بھی کر گئے، لیکن پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو ڈھنگ سے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، تو ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھنا ہے، اور اگر وہاں پر انہیں کچھ ہو رہا ہے تو اس کی ٹیز ہمارے دل میں محسوس ہونی چاہیے، ہمیں محسوس کرنی چاہیے، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان بھائی دنیا کی کسی کونے میں پریشان ہو، اگر اس کی خبر ہمیں مل رہی ہے تو ہمیں بھی پریشان ہونا چاہیے اور اس کی تکلیف ہمیں محسوس کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 پیغامات تھے جو آج میں نے آپ کو دینے چاہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پیغامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر